عزیزان ملت، رفیقان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والصفا، ما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الحنین الرؤوف الرحیم، نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں، جی لگا کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ جل مجدہ الکریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سچی بات کہو۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، فاجتنبوا من الرجس واجتنبوا قول الزور۔ مطلب یہ ہے بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹ سے بچتے رہو۔ سامعین ذی احتشام، سچ مومن کی ایک خاص خصوصیت ہے، جھوٹ منافق اور کافر کی ایک پہچان ہے۔ بندہ مومن سچائی کا راستہ اختیار کر کے اپنے رب کے بارگاہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اچھا خاصا بھلا بندہ جھوٹ بول کر کے اپنے رب کی بارگاہ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ جھوٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی فائدہ نہیں رکھا، سچ کے اندر اللہ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکتب صدیقا وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكُونَ كَذَّابًا، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تاجدار کون و مکان صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ سچ، نیکی اور ہدایت کی طرف لے کر کے جانے والی چیز ہے، اور نیکی اور ہدایت یہ راستہ ہے جنت میں جانے کا۔
حضور فرماتے ہیں کہ بندہ، ایک انسان سچ بولتے رہتا ہے، سچ بولتے رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سچا لکھ دیا جاتا ہے، اس کا نام پڑ جاتا ہے صدیق۔ صدیق کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ حضور فرماتے ہیں جھوٹ یہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ بندہ جھوٹ بولتے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، میں نے عرض کیا کہ سچ کے اندر صرف برکت ہی برکت ہے، جھوٹ کے اندر نحوست ہی نحوست ہے۔ ایک مومن مسلمان بندہ سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ہمارے آقا فرماتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ پھر حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا مومن بخیل اور کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ پھر حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہ، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ بہت آسان سا جواب ہے اس کا۔ جھوٹ جو بنیاد ہوتی ہے، تمام تر جتنی بھی عمارتیں اس پر کھڑی کی جائیں جھوٹ پر، ظاہر ہے کہ اگر کچی دیواروں پر یا کچے اسٹرکچر پر آپ اگر بنیاد رکھیں گے، گھر تعمیر کریں گے، تو آج تو بن جائے گا گھر، کل ہو سکتا ہے سلامت بھی رہے، لیکن ذرا سا تیز ہوا کا جھونکا آیا، کسی نہ کسی دن وہ گھر تباہ و برباد ہو جائے۔ لیکن اگر مضبوط بنیادیں ہوں، اسٹرکچر آپ کا مضبوط ہو، گھر کی بنیادیں اور نیو مضبوط رکھی گئی ہو، تو پھر بڑی سے بڑی آندھییں بھی آئیں لیکن وہ گھر صحیح اور سلامت رہتا ہے۔ یہی معاملہ سچ اور جھوٹ کا ہے۔ معاملات کی بنیاد اگر سچ پر رکھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر برکت ہی برکت عطا فرماتا ہے۔ معاملات کی بنیاد اگر جھوٹ پر رکھی ہے تو پھر اس کے اندر نحوست ہی نحوست ہوتی ہے۔ تاجدار کون و مکان صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم مبارک ہے کہ جب بندہ مومن جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولتے وقت جو منہ سے بدبو آتی ہے، اس بدبو سے جو اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں وہ 1 میل یعنی 1.5 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں، جھوٹ بولنے کی نحوست سے۔ حضرات گرامی وقار، پچھلا مہینہ گزرا سیدی سرکار غوث العظم دستگیر کا، آپ نے مجھ سے زیادہ مرتبہ واقعہ سنا ہوگا کہ جا رہے تھے پڑھنے کے لیے، ڈاکوؤں نے روک لیا، پوچھا سب کو لوٹ لیا، بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہاں کون سی طاقت تھی جو پورے کی پورے قافلے کو جس طاقت نے بچایا بھی، ساتھ ہی ساتھ باختلاف روایت جو 60 ڈاکوؤں کا پورا جتھا بند تھا، وہ ایسی کون سی طاقت تھی جو ان 60 ڈاکوؤں کو طاقت کرنے پر جس طاقت نے مجبور کر دیا؟ کون سی طاقت تھی؟ سچ کی طاقت۔ کون سی طاقت تھی؟ سچ کی ہی طاقت تھی نا، کہ وہ سارے اپنے گناہوں سے شرمسار ہو کر کے، گناہوں سے توبہ کر کے غوث پاک کے مرید بن گئے۔
تاجدار کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف فرما ہے، اپنے صحابہ کے محفل پاک میں تشریف رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر جو قوم بنی اسرائیل گزری ہے، اس کے اندر 3 لوگ تھے۔ حضور ایک قصہ بیان کرتے ہیں بڑا لمبا۔ ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں انسانوں کی جانچ پڑتال پرکھ کے لیے ایک فرشتہ بھیجا کہ جاؤ باری باری ان تینوں میں سے کسی ایک کے پاس جاؤ۔ فرشتہ آیا، کوڑھی جو تھا اس کے پاس پہنچا۔ فرشتے نے پوچھا، اے انسان بتا، تیرے نزدیک سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو سب سے بہتر چیز کیا پسند کرتا ہے؟ کہا کہ ظاہر ہے کہ اللہ نے مجھے اس مرض میں مبتلا کیا ہے، اس کوڑ کی وجہ سے لوگ میرے قریب بھی نہیں آتے۔ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے، مجھے اس بیماری سے دور فرما دے، یہ بیماری مجھ سے دور کر دے۔ فرشتہ تھا اللہ کی طرف سے، اور فرشتے نے ہاتھ پھیرا، کوڑ جیسا مرض سب ختم ہو گیا، سب دور ہو گیا۔ اللہ نے خوبصورت جسم، خوبصورت بدن، خوبصورت رنگت عطا فرمائی۔ فرشتے نے کہا کہ تم جانوروں میں سے کون سا جانور پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اونٹ مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ کی طرف سے اس فرشتے نے اسے ایک گابھن اونٹنی دی اور کہا کہ اللہ اس میں تمہارے لیے برکتیں عطا فرما۔ وہ بڑھتے رہا، وہ فرشتہ تو چلا گیا، وہ گابھن اونٹنی نے بچے دیے، پھر ترقی ہوتے 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 جہاں تک نظر کام کر سکتی ہے انسان کی، پورے علاقے میں اس کے اونٹ رہا کرتے تھے، اتنی برکت ہوئی۔ فرشتہ دوسرے انسان کے پاس گیا جو گنجا تھا، اس سے پوچھا، بتا تیرے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ کہا کہ اللہ نے میرے سر پر بال نہیں رکھے، میں چاہتا ہوں کہ بال آ جائیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے تندرستی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس کے سر پر بال آ گئے۔ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں گائے پسند کرتا ہوں۔ فرشتے نے گائے دی، برکت کی دعائیں کی۔ زمانہ گزرا، پورا علاقہ گائے گائے سے اس کا روشن ہو گیا، سارے علاقے میں اس کی گائے گائے۔ تیسرا تھا اندھا، یہ میں نہیں بیان کرتا، یہ حضور بیان کر رہے ہیں، یہ پوری حدیث میں بیان کر رہا ہوں، حضور نے واقعہ بیان کیا اپنے صحابہ کو۔ تیسرا تھا اندھا، اس کے پاس وہ فرشتہ آیا، کیا چاہتے ہو؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی تمام تر نعمتیں ہیں، تمام تر قدرتیں ہیں اس کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا، لیکن کیا فائدہ، میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، میں دیکھ نہیں سکتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اکھیارا بنا دے، مجھے آنکھیں عطا کر۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی، تندرست ہو گیا۔ کیا چاہتے ہو؟ بکریاں چاہتا ہوں۔ بکریاں اللہ کی طرف سے اس فرشتے نے دی۔ زمانہ گزرا، اور جب تینوں سیٹل ہو گئے، اچھی زندگی گزرنے لگی، کوڑھی کا مرض ختم ہو گیا، سارے کے سارے علاقے میں اونٹنیاں اونٹنیاں ہو گئی، ادھر گنجے کا گنجا پن ختم ہوا، سارے علاقے میں گائے گائے ہو گئی، ادھر جو ہے اندھے کا اندھا پن ختم ہوا، سارے علاقے میں بکریاں ہی بکریاں ہوں۔
اللہ نے پھر آزمائش کے لیے اسی فرشتے کو بھیجا، جاؤ اب اس کے پاس، ان تینوں میں سے ایک ایک کے پاس جاؤ۔ آیا فرشتہ، پہلے اسی کوڑی کے پاس آیا۔ میں ایک مجبور آدمی ہوں، انسانی شکل میں تھا فرشتہ، مسافر ہوں، در در بھٹک رہا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو۔ کوڑی نے کہا کون اللہ؟ میں نہیں جانتا۔ فرشتے نے کہا مجھے پہچانا تم نے؟ نہیں، تمہارا ایک زمانہ تھا کہ تم کوڑی تھی، ایک انسان تمہارے پاس آیا تھا، بتاؤ کیا چاہیے؟ اللہ نے کوڑ سے شفا بھی تمہیں عطا فرمائی اور یہ تمام تر چیزیں۔ نہ بھائی میں نہیں، یہ سارا مال تو میرا وراثتی مال ہے، دادا باپ داداؤں کے زمانے سے آ رہا ہے، مجھے کبھی کوڑ تھا ہی نہیں۔ تو پھر اس فرشتے نے دعا کی کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے پہلی حالت کی طرف واپس پلٹائے۔ دعا کی، چند دن کے بعد سارا مال بھی ختم اور پھر اسی کوڑ میں مبتلا۔ فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس سے بھی معاملہ پوچھا، اس نے بھی اسی طریقے کا جواب دیا۔ فرشتے نے اس سے بھی یہی دعا کی، دعائے ہلاکت اس کے لیے فرمائی کہ اگر تو جیسا تو کہہ رہا ہے اگر اس کے خلاف ہو تو اللہ تیرے پہلے زمانے کی طرف لوٹا دے تجھے۔ اس کا بھی مال ختم، پھر وہی بیماری میں مبتلا۔ اندھے کے پاس آیا، فرشتے نے کہا کہ میں بھٹکا ہوا مسافر ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ عطا کر۔ اندھے نے کہا کہ واقعی یہ سارا مال دیا ہوا اللہ کا ہے۔ فرشتے نے کہا مجھے پہچانا؟ جی ہاں میں نے آپ کو پہچانا، آپ تو وہی ہیں نا جو ایک مرتبہ میرے اندھے پن کے زمانے میں آئے تھے، آپ کے ہاتھ کی برکتوں سے اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی تھی، اور پھر یہ مال اللہ نے آپ ہی کی دعاؤں کی برکتوں سے عطا فرمایا، جو چاہیں آپ لے لیں۔ فرشتے نے کہا اللہ اس میں تیرے لیے برکتیں عطا فرمائے۔ اور پھر تینوں کے پاس فرشتوں نے کہا یہ تمہاری اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اندھے نے سچ بولا، مال کے اندر برکتیں بھی برکتیں رہیں اور شفا و صحت یابی بھی باقی رہی۔ اس کا اندھا پن بھی جاتا رہا، بیماری بھی جاتی رہی، ساری زندگی عیش و عشرت میں بھی گزاری۔ پہلے دو نے جھوٹ بولا، چند دن کی دولت تو کما لی، لیکن جھوٹ پر جب بنیادیں رکھیں تو پھر سارا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرات گرامی وقار، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے، مورل آف اسٹوری یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی طرف دیکھنا چاہیے جھانک کر کے کہ آخر ہم اپنے لین دین میں، ہم خرید و فروخت میں، ہم اپنے بازاری معاملات میں، ہم اپنے گھروں کے اندر، ہم اپنے بچوں سے، ہم اپنے گھر والوں گھر والیوں سے کتنا سچ بولتے ہیں اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ سچ بولتے ہیں تو اللہ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی، جھوٹ بولے تو پھر حضرات گرامی وقار بے شمار حضور کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے فرامین اس تعلق سے موجود ہیں۔ میں نے بہت ابھی عرض کیا آپ کو کہ حضور کا بڑا صاف ستھرا فرمان موجود ہے، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم اور آپ بالکل اس کے برعکس ہیں، ہم ایک تو سب کچھ ہیں بھی، جو دوسری صفات حضور نے بتائی، بزدلی ہمارے اندر، جو حضور نے فرمایا کہ ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے، وہ بھی ہمارے اندر ہے۔ مومن کنجوس بخیل ہو سکتا ہے، وہ بھی ہمارے اندر ہے، نہیں ہے، کنجوسی نہیں ہمارے اندر، اگر نہ ہوتی تو پھر میں کیا بتاؤں آپ کو، مسجد کی جھولی آتے ٹائم سر نیچے نہیں جھکتا، سیدھی بات ہے۔
کنجوسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے جو دیا ہے وہ مال اللہ کی بارگاہ میں نہ دے سکے، اسی کو کنجوسی کہتے ہیں۔ کنجوسی کا مطلب یہی کہ اللہ کی بارگاہ میں، ظاہر ہے کہ جو مسجد میں دے رہے ہیں وہ کس کے؟ میرے لیے دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں۔ سارے کا سارا اللہ کی مسجد، اللہ کے گھر میں لگتا ہے۔ مسجد تو کہیں کی بھی ہو نا، مسجد تو کہیں کی بھی ہو، آپ جہاں اس مسجد میں دیں تو پھر وہ سارے کا سارا پیسہ مسجد میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ میں نے کتنی مرتبہ اس کی برکتیں بھی آپ بیان کی ہیں۔ جب تک مسجد کے اندر جو آپ نے پیسے دیے، جب تک اس کے اندر سجدے ہوتے رہیں گے، تب تک ہر ایک سجدے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اتنی بڑی فضیلت، یہ ساری فضیلتیں ہم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی۔ یہ ساری برکتیں صرف اور صرف مجھے اور آپ کو عطا کی۔ یہ سارے کا سارا صدقہ مجھے اور آپ کو عطا کیا گیا۔ نیکی کرو ایک، اللہ کی طرف سے پاؤ 10۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، قرآن کے اندر اللہ نے جو ایک نیکی کرے گا تو اس کا بدلہ 10 گنا پائے گا، 10 گنا۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، اگر گناہ ایک کرے تو پھر برابر ہونا چاہیے نا، کہ اگر نیکی اللہ نیکی کے بدلے 10 دے رہا ہے، نیکی اگر آپ نے کی تو پھر نیکی کے بدلے میں مل کتنے رہے؟ 10 نیکیاں۔ تو اپوزٹ سائڈ بھی برابر ہونی چاہیے، کہ اگر برائی کریں، گناہ کریں تو پھر برائی بھی کتنی ملنی چاہیے، گناہ کتنا ہونا چاہیے؟ 10۔ لیکن حضور کا کرم تو دیکھیے نا، حضور کا صدقہ تو دیکھیے، آمنہ کے لال کا کرم یہ ہے مجھ پر اور آپ پر، نیکی کریں تو 10 پائیں، گناہ کریں تو صرف ایک ہی لکھا جائے۔ نیکی کی نہیں، نیکی کی نیت کری، اسی وقت سے اللہ کے فرشتے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنے کی شروعات فرما دیا۔ برائی کا تو اب یہ والا اگر ترازو ہے تو پھر ادھر کا برابر ہونا چاہیے، کہ اگر برائی کی نیت کی تو پھر جب تک برائی نہیں کی ہے تب تک گناہ لکھتے رہنا چاہیے، لیکن نہیں، یہ حضور کا صدقہ ہے کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے، آمنہ کے لال کے صدقے میں حضور کی امت پر یہ حضور کا کرم ہے کہ جب تک برائی کرو گے نہیں تب تک فرشتے برائی لکھیں گے۔ اور ادھر اگر نیکی کی صرف نیت کر لی، اب مثال کے طور پر گھر میں بیٹھے ہیں، وضو کیا آپ نے، نیت کی چلو نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اب گھر سے مسجد تو ابھی نہیں آئے نا، مثال کے طور پر دور گھر ہے، مسجد ابھی نہیں پہنچے، نیت آپ کی کیا تھی؟ مسجد میں نماز پڑھنے کی، ابھی جماعت کا ٹائم نہیں ہوا، آپ مسجد گھر سے نکلے مسجد کی طرف، آقا کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے، ایک ایک قدم پر اللہ کئی نیکیاں عطا فرمائے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ضروری کام بھی آ گیا بیچ میں، تب وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوتا، تبھی بھی ثواب شروع رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیکی کی نیت کر کے گھر سے کیا نکلے ہیں؟ مسجد جانے، نماز پڑھنے۔ تو حضرات گرامی وقار، اتنا بونس اور بمپر آفر آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ صرف ملے گا تو در مصطفیٰ کی خیرات میں، یہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ اور آپ کے کرم سے عطا کیا جائے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے نا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارے رویے، ہمارا رہن سہن، ہمارے تمام تر معاشرتی معاملات، سوشلی معاملات، سماجی معاملات، سوسائٹی کے معاملات پھر بھی سدھرنے کا نام نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اتنا زیادہ اللہ کا کرم ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اس رب کائنات کو یاد نہیں کر سکیں۔ اتنا کرم ہے ہمارے اوپر۔ میں نے عرض کیا کہ اگر ساری نعمتیں تو ایک طرف، اگر صرف جو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر نعمت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ نے مجھے حضور کا غلام بنایا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر جب سے انسان پیدا ہو اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہے،
اور اگر اللہ اسے 1000 سال کی زندگی بھی عطا فرمائے، 1000 سال تک وہ سجدے پہ سجدے بھی کرتا رہے، کوئی دوسرا کام نہ کرے، تبھی بھی اس نعمت کو جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اس نعمت کا شکریہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ کئی بڑے بڑے انبیاء نبی ہوئے، نبی ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ نبیوں کو تو اللہ نے سب سے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، گناہ ان سے نہیں ہو سکتے، گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا، گناہ کی طاقت ان کے اندر ہوتی نہیں، اللہ نے رکھی۔ نبی کی جو جماعت ہے نبیوں کی، وہ گناہوں سے محفوظ معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں ہو سکتا ان سے، گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا ان پر۔ اور پھر تمام مخلوق میں، فرشتے ہوں یا کوئی بھی، تمام مخلوقات میں نبیوں کی جماعت کو اللہ نے سب سے بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ تو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ کئی نبی، غالباً 19 یا 21 نبی ایسے گزرے ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ اور آپ اپنی طرف، میری طرف، ہم اپنی طرف دیکھیں تو نبی جس امت میں پیدا ہونے کی دعا کرتے ہوں، اللہ نے مجھے اس امت میں پیدا فرمایا، اس امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی وقار، یہ ابھی بھی اگر ہم اللہ کی بارگاہ کے قریب نہ آئیں تو پھر صرف عذاب کا انتظار ہے۔ ان معاملات میں، ان حالات میں، ان ساری چیزوں میں اتنا کرم ہے میرے اور آپ کے اوپر۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، آپ بھلے غریب ہوں لیکن آپ کبھی کسی ہاسپٹل کا چکر لگا کر کے آئیں، کسی ایسے ہاسپٹل کا جہاں پر سرجری وغیرہ ہوتی ہو، تو دیکھیں کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا کچھ ٹوٹا ہوا ہے۔ کیا کم کرم ہے کہ اللہ نے ان تمام بیماریوں سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ شکر کا مادہ بھی پیدا کریں اپنے اندر، یہ اس معاملہ۔ لیکن ہم دنیا پرست لوگ دنیا کے معاملات میں اتنے زیادہ بالکل گھس چکے ہیں کہ اللہ یاد ہی نہیں رہا۔ رزق کمانے کے چکر میں جو رزق دینے والی ذات ہے اسی کو ہم یاد نہیں کرتے۔ یہ کتنی عجیب سی لاجک ہے نا، کتنا عجیب سی بات ہے کہ جس پاک در سے، جس پاک بارگاہ سے رزق ملتا ہے، ہم اسی کو نہیں یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا ذرا سا ایک حصہ بھی اگر سوچ لیں کہ اگر اللہ روزی دینا بند کر دے، صرف تھوڑا سا سوچ لیں، ہے کوئی طاقت دنیا کی جو آپ روزی دے سکتے؟ آپ کتنا بھی، آپ چاہے افریقہ چلے جاؤ، چاہے آسمان موڑ کر کے کہیں چلے جاؤ، افریقہ چلے جاؤ کہ سعودی چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے دروازے بند کر دیے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو روزی پہنچا سکے، کوئی طاقت ایسی۔ پھر یہ اگر اللہ بند کر دے تو پھر یہ سمجھ لیجئے پھر کوئی طاقت نہیں، کوئی طاقت۔ کسی بھی بارگاہ میں چلے جاؤ، کسی بھی در پر چلے جاؤ، کتنے بڑے ولی کی بھی بارگاہ میں چلے جاؤ، بہت صاف ستھری بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، رگڑ رگڑ کر کے مر جاؤ سر۔ اگر اللہ نے دست قدرت کھینچ لیا اپنا اور رزق بند کر دیا، پھر حضرات گرامی وقار پھر کوئی اور ذات نہیں ہے۔ ہم اگر حضور کے در سے بھی مانگتے ہیں تو دینے والا کون ہے؟ رب تبارک و تعالی۔ دینے والی ذات رب کی ہے، دلاتے حضور ہے، بانٹتا اللہ اپنے محبوب کی بارگاہ سے۔ تو حضرات گرامی وقار، اس لیے یہ باتیں ایسی ہیں کہ دلوں میں بسائی جائیں۔ آپ مسجدوں کا ماحول دیکھیں، مسجدیں دیکھو خالی ویران پڑی ہوئی ہیں مسجد۔ 65 آپ یہاں جمعہ میں آئے ہیں، یہاں سے وہاں تک پبلک ہوتی ہے۔ 5 وقت کی نماز میں دیکھیں آپ، 5 وقت کی نماز میں اگر آپ کی جمعہ مسجد دیکھ لیں تو بمشکل تمام 60 65 70 لوگ رہتے ہیں نماز میں۔ 60 65 70 لوگ ہی اس پوری بستی میں بستے ہیں۔ پورے علاقے جمعہ مسجد میں جتنے، جمعہ مسجد کے آس پاس سے جتنے گھر ہیں، 60 70 لوگ ہی، مرد خالی 60 70 ہی بچے ہیں بس، نہیں نا۔
تو اس کا مطلب ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے اعمال اور اپنی تمام تر زندگی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ نماز کی پابندی کیجیے مسلمان۔ حضور نے فرما دیا بھائی، حضور نے فرمایا کہ اگر نماز نہیں تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ نماز پہچان ہے، نماز آئیڈینٹی ہے، مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ حضور نے فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر ہندوستان ابھی آج کے زمانے میں آدھار کارڈ اتنا کمپلسری ہو گیا نا، آپ کہیں بغیر آدھار کارڈ کے جاؤ کچھ ہوئے گا؟ ہندوستان میں اگر کہیں آدھار کارڈ، پاسپورٹ بھی بنوانا ہو تو بھی آدھار لگتا ہے نہیں؟ تو یہ شناختی کارڈ ہے نا، پہچان۔ ہندوستانی ہونے کے لیے آپ کو یہ پہچان پتر دینا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اور اس فرق کو ہی ہم بھول گئے، پہچان کو ہی ہم نے بھلا دیا کہ جو سب سے بڑی پہچان تھی ہمارے اور غیروں کے درمیان، تو ہم نے اس کو پسے پشت ڈال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے، اللہ فضل فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔ اس طریقے سے نماز جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اللہ 5 ٹائم کی نماز با جماعت ادا کرنے کی اسی طرح توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صف بندی کر لیں۔ جن حضرات نے سنتیں ادا نہ کی ہوں سنتیں ادا کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔